میں نے سورۃ المدثر کی چند آیات تلاوت کی ہیں، انشاءاللہ اسی پر آج گفتگو ہوگی۔ یہ مکی صورت ہے، اور یہ صورت وہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی، نبوت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتا ہے، لیکن نبوت کا آغاز چند عرصے کے بعد ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا آغاز جو ہے وہ جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو وحی آئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ یہ 5 آیات قرآن کی اتری، اور آپ علیہ السلام پر جو ہے وہ ایک کپکپی سی طاری ہوئی، اور وہ سارا قصہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ آپ جو ہے وہ گھبرا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے، اور وہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ تو پھر انہوں نے چند باتیں کی کہ اللہ کے نبی آپ جو ہے وہ آپ پر وہ فرشتہ اترا ہے جو آپ سے پہلے باقی انبیاء پر بھی آتا رہا ہے، اللہ نے آپ کو نبوت دی ہے، نبوت ملی تھی، ابھی رسالت کا حکم نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا آغاز ہو چکا تھا، باقاعدہ طور پر رسالت کا حکم نہیں تھا۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی جو ہے وہ حمایت کروں گا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ تو یہ آیتیں اتری، اس کے بعد جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ سورۃ المزمل کی چند آیات اتری، اور پھر کچھ وقفے کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا۔ 3 مہینے غالباً کوئی وحی نہیں آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے۔ پھر 3 مہینے کے بعد جب دوبارہ وحی کا آغاز ہوا تو وہ سورۃ المدثر سے ہوا۔ اس میں باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا کہ آپ کو جو نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، اب یہ کام آپ لوگوں کے اندر پھیلانا شروع کریں، اب اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ آغاز ہوا یا ایھا المدثر، اور اس سورت کی جب وحی اتری اللہ کے نبی پر تو تب بھی یہی کیفیت تھی۔ آپ فرماتے ہیں میں غار حرا سے نکلا تو کسی نے مجھے آواز دی یا محمد، آپ نے دائیں بائیں دیکھا کوئی نظر نہ آیا، تو دوبارہ تھوڑا سا چند قدم اور چلے تو پھر آواز آئی یا محمد، پھر دائیں بائیں دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا کوئی نظر نہ آیا، آپ گھبرا سے گئے۔ تیسری دفعہ پھر یہی آواز ہے یا محمد، جب آپ نے دیکھا تو سامنے پورے کے پورے افق پر جو ہے افق پر جبریل امین رضی اللہ علیہ السلام اپنی ملائکی شکل کے اندر وہ موجود تھے، یعنی جو ان کی اصلی شکل ہے وہ آسمان سے لے کر زمین تک مکمل کے مکمل جبریل امین کو جب دیکھا آپ علیہ السلام پر جو ہے وہ بعض مفسرین کہتے ہیں غشی طاری ہو گئی، گر گئے، بعض کہتے ہیں جو کبھی طاری ہو گئی۔ پھر آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس چلے گئے، زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو اس صورت کا آغاز ایسے ہی ہوا، وہ جبریل امین یہ آیتیں لے کر اترے، یا ایھا المزمل، جب آپ علیہ السلام نے چادر اوڑھی ہوئی تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھے ہوئے شخص، یا ایھا المدثر، اے چادر میں لپٹی ہوئی شخصیت، قم فانذر، کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے۔ تو اللہ رب العزت نے آغاز ڈرانے سے کیا ہے، تبشیر تو ہے وہ تو بعد میں مسلمانوں کے لیے ہے، اصل تو جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ تنذیر ہے، ڈرانا ہے۔ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، اس سے جو ہے وہ اللہ کے خوف سے، اس کے جلال سے، اس کی ہیبت سے، قیامت کے دن سے، جہنم کی آگ سے لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر، قم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی کو بیان کرنا شروع کیجیے، یعنی ایک ایک کے پاس جائیے، اللہ کی عظمت، اس کے جلال، اس کی شہنشاہی، اس کی کبریائی کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ اپنی اللہ کی بڑائی کو ہر وقت، اللہ کے صفات کو، اس کی جلال، اس کے جلال کو، اس کی شہنشاہی کو، کہ وہ اکیلا، وہ تنہا، وہ مالک، وہ ساری قوتوں والا، سارے خزانوں والا، بادشاہت والا، اکیلا مالک ایک اللہ کی ذات ہے۔ تو ہر وقت اللہ کی بڑائی کو بولتے رہا کریں، اللہ کی صفات کو بولتے رہا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی حکم ملا، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی کو بیان کیجئے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر وقت کیا کریں، اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں، پاک رکھیں،
اور آج ہمارے معاشرے کے اندر جو جتنا زیادہ گندا ہوتا ہے وہ اتنی اونچی ہوئی شخصیت ہوتی ہے. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے جو سب سے اونچی شخصیت ہے اس کائنات کے اندر، نبی جی آپ کے کپڑے ہر وقت پاک رہنے چاہیے، پاک صاف رہا کرے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے الٹا سسٹم ہے، جو جتنا گندا میلا جسے نہ جو ہے وہ اپنے کپڑوں کی فکر نہ اسے جو ہے وہ بولو براز کپڑوں کے اندر جا رہا، ہمارے ہاں وہ اونچی ہوئی شخصیت ہوتی ہے. بابا قرآن کے اندر اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گندگی سے دور رہیے. بعض مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد بت پرستی ہے، بت پرستی سے دور رہیے، گندگی سے دور رہیے، ظاہری گندگی ہو باطنی گندگی ہو ان سے اپنے آپ کو دور رکھیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، اور زیادہ ملنے کے غرض سے کسی پر احسان نہ کیجیے. یہ ساری نصیحتیں ہیں جو اللہ پاک کر رہے ہیں. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، زیادہ ملنے کی جو ہے وہ غرض سے کسی پر احسان نہ کیجیے. اب ہم احسان بسا اوقات کرتے ہیں کسی کے ساتھ اچھا معاملہ اس نیت سے کہ یہ مجھ پر زیادہ کرے گا، تو اللہ کہتے ہیں ایسا معاملہ قطعاً نہ کرو. وَلَا تَمْ، احسان برائے احسان جسے کہتے ہیں، میں کروں گا کل کو میرے ساتھ بھی کرے گا، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ یہ میرے کام آ جائے. کسی کے ساتھ اچھائی اس لیے کرنا تاکہ فلاں موقع پر یہ میرے کام آ جائے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کیجیے. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا کریں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے. یعنی اس آیت کے اندر جہاں اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا دعوت کے لیے، وہاں پہ ساتھ میں یہ بتا دیا نبی جی اس کے بعد آپ پر بڑے مشکل ترین حالات آنے والے ہیں. پہلے ہی بتا دیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ کو اپنے رب کے لیے صبر کرنا پڑے گا. یہی آپ کی قوم جو آپ کو امین صادق سمجھتی ہے اور سب سے محبوب سمجھتی ہے کہ قوم آپ کو اپنے قبیلے سے نکال دے گی، اپنے وطن سے نکال دے گی، آپ کے اوپر اوجڑیاں پھینکیں گے، قتل کی سازشیں کریں گے، آپ کو جو ہے وہ ملک بدر کر دیا جائے گا، طائف کے میدانوں میں آپ کو پتھر بھی پڑیں گے، آپ کو بھوک بھی برداشت کرنا پڑے گی، آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دے دی جائیں گی، آپ کے ساتھ قطع تعلقی کی جائے گی، شیب ابی طالب میں آپ سے کوئی ملنے نہیں آئے گا، آپ کو جو ہے وہ درخت کے پتوں تک کھانا پڑے گا. نبی جی یہ سارے معاملات آپ پر آنے والے ہیں. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اور جو دین کا کام کرتا ہے اس پر مشکلات آئیں گی. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں تک نبی کو جو ہے وہ تسلی دی، پھر ارشاد فرمائے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ ایک دن آنے والا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، جب سور پھونکا جائے گا. اللہ کا دستور ہے کہ اللہ نے ہر صورت کے اندر جہاں باطل کے عقیدے کو رد کیا ہے اور ساتھ میں اسے ترغیب دی ہے، وہاں اللہ نے قیامت کا ذکر ضرور کیا ہے. اور وہ لوگ مین چیز بھی یہی تھی کہ وہ لوگ قیامت کا انکار کرتے تھے. اللہ کہنے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، کہ جب سور پھونکا جائے گا فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، وہ جو دن ہوگا وہ بڑا مشکل دن ہے. يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، بڑا سخت دن ہے، بڑا مشکل ترین دن ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر تو بہت ہی زیادہ بھاری دن ہے، کافروں پر بہت ہی زیادہ مشکل دن ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، یسیر کہتے ہیں آسان کو، غیر یسیر مطلب آسان نہیں ہے. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، وہ دن کافروں پر بالکل آسان نہ ہوگا. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اللہ کہتے ہیں چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. قربان جاؤں، اللہ مثال کے طور پہ سمجھا رہے ہیں کہ اس شخص کو لیجئے جسے میں نے بالکل اکیلا، جب پیدا ہوا تھا نہ مال تھا نہ اولاد تھی نہ اس کے کوئی رشتے ناتے تھے نہ اس کے پاس کچھ پراپرٹی تھی، بالکل اکیلا میں نے اسے پیدا کیا ہے. من خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، پھر میں نے اسے کثیر تعداد کے اندر مال دیا. وبنین شہودا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے. ومہدت له تمہیدا، اور ضرورت کا بہت سا سامان اسے مہیا کیا. ثم یطمع ان ازید، کلا وہ جو ہے مزید کے طلب میں رہتا ہے کہ مجھے اور زیادہ مل جائے. اس سے مراد جو ہے وہ ولید بن مغیرہ ہے، وہی ولید جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے والد تھے. ولید بن مغیرہ اپنے قبیلے کا سردار اور بڑا عقل مند اور بڑا ہوشیار آدمی تھا. اللہ نے اس کو مال بھی کثیر تعداد کے اندر دے رکھا تھا
اور پھر اس کے بیٹے، بعض مفسرین کہتے ہیں 5، بعض کہتے ہیں 7، بعض کہتے ہیں 10 اس کے جوان بیٹے، وبنین شہودا، اور ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے، یعنی اس وقت بچوں کا گھر پر موجود ہونا اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس کے پاس مال بہت زیادہ ہے، وگرنہ مال کی کمی ہو تو اولاد مال کمانے کے لیے در بدر دوسرے شہروں کے اندر پھرتی ہے۔ بچے ایک ہی گھر میں جمع ہو، پتہ چلتا ہے کہ اس کا سیٹ اپ، اس کا کاروبار سب کچھ اس کے یہاں موجود ہے، اسی لیے شام کے وقت سارے بچے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں جو اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ وگرنہ بہت سے ایسے والدین ہیں جو بچوں کو دیکھنے کے لیے کئی سال انتظار کرتے ہیں، بیچارے دوسرے ملکوں کے اندر جو ہے وہ دوسرے شہروں کے اندر مسافر بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ کس بات پہ علامت ہے؟ وہ مال کی کمی کی علامت ہے کہ پیسہ کمانے کے لیے دوسرے ملکوں کے اندر جانا پڑتا ہے۔ تو سارے بچے موجود ہوں، یہ اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ اس کو مال بھی کثیر تعداد کے اندر ہے۔ اللہ نے کہا ایک تو اس کو میں نے مال دے رکھا ہے، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور بیٹے دے رکھے ہیں ہر وقت آنکھوں کے سامنے حاضر رہنے والے، وَمَهَّدتُ لَهُ تَمْهِيدًا، اور بہت سے ضرورت کا سامان دے رکھا ہے، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، یہ مزید کی طلب کرتا ہے، کلا، اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا، إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، یہ کمبخت تو ہماری آیتوں کا دشمن بنا پھرتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے ایک جو ہے وہ واقعہ ہے، ہوا یوں کہ یہ ولید جو ہے وہ کفار مکہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم میں سے ایک شخص رسول اللہ کے پاس جائے، اس سے بات چیت کرے، پتہ لگائے کہ رسول اللہ پہ جو کلام اتر رہا ہے وہ کیا ہے، کاہن کا کلام ہے، شعر و شاعری ہے، جو ہے وہ جادو ہے، کیا چیز ہے۔ تو فیصلے نے منتخب کیا کہ ولید سب سے عقل مند اور ہوشیار آدمی ہے، اسے بھیجا جائے۔ ولید آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی، گفتگو ہوئی، دلی طور پر یہ شخص مطمئن ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور ان پر جو اترتا ہے وہ اللہ کا حق اور سچ کلام ہے۔ لیکن دنیائی مفادات کے لیے اولاد تھی، رتبہ تھا، جاہ و جلال تھا، ایک طرف اس کا خطرہ تھا، اگر میں اس کا اقرار کرتا ہوں محمد الرسول اللہ پہ ایمان لاتا ہوں میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا، دوسری طرف دل کے اندر مانتا بھی تھا کہ اللہ کے نبی پہ جو کلام اترا یہ بالکل حق اور سچ ہے۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، اللہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اسے معلوم تھا، یہ ساری چیزوں کے باوجود ہماری آیتوں کا دشمن بن گیا۔ ثم یطمع ان ازید، اس لیے یہ مزید چاہتا ہے، اللہ کہتے ہیں ہم اس کو مزید بالکل نہیں دیں گے۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جس دن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اس نے حق کو جو ہے وہ رد کر دیا، اس کے بعد اللہ نے اس کے مال، اس کی اولاد کے اندر بڑھوتری نہیں کی بلکہ دن بدن کمی آتی چلی گئی۔ انہو کان لآیاتنا عنیدا، یہ آیا، اس نے جو ہے وہ بات چیت کی، اور پھر جب کفار مکہ کے پاس پہنچا تو اس کا چہرہ جو ہے وہ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، تو لوگوں نے کہا لو جی ولید بھی کام سے گیا۔ کیا کہا؟ یہ شعر و شاعری ہے، تو سوچ میں پڑھ کر کہنے لگا نہیں یہ شعر و شاعری نہیں، میں نے شاعروں کے کلام سنے ہوئے ہیں جو محمد الرسول اللہ بات کرتے ہیں، جو قرآن وہ سناتے ہیں، وہ قطعاً شعر و شاعری نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام ہے۔ کہا نہیں، کاہن کے کلام جو معنی ہوتے ہیں اس جو ہے وہ میں نے وہ بھی سن رکھے ہیں، محمد الرسول اللہ کا کلام وہ بھی نہیں ہے۔ اب وہ کہنے لگے تو پھر ہے کیا؟ اب سوچ میں پڑ گیا یہاں پہ کہ کیا کہوں، اگر کہتا ہوں کہ سچ ہے تو میرا سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ دنیائی مفادات کو بہتر سمجھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر دیا۔ قرآن نے وہی کہا سأرهقه صعودا، ہم اسے ایک ایسی گھاٹی جہنم کے اندر چڑھائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں اس گھاٹی سے مراد جہنم کے اندر آگ کا ایک پہاڑ ہے کہ ولید کو اس پہاڑ کے اوپر چڑھانا شروع کیا جائے گا، ہاتھ رکھے گا ہاتھ پگھل جائے گا، جو ہی ہاتھ اٹھائے گا ہاتھ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا، ایک قدم رکھے گا وہ قدم پگھل جائے گا، قدم اٹھائے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرمایا اس کو 70,000 سال تک اوپر چڑھایا جائے گا، جب اس کی چوٹی پہ پہنچے گا پھر اس کو دھڑم سے نیچے پھر اس کو چڑھانا شروع کیا جائے گا، اس کی یہی سزا ہوگی۔ سأرهقه صعودا، ہم اسے جو ہے وہ ایسی گھاٹی کے اوپر چڑھائیں گے۔ کیوں چڑھائیں گے؟ انہو فکر وقدر، یہ کم بخت آیا، اس نے رسول اللہ کی بات سنی،
پھر اپنے قبیلے والوں کے پاس گیا, انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ انہو فکر, سوچ میں پڑا, وقدر, اندازہ لگایا اس نے, کیا کہوں, محمد الرسول اللہ کی بات کو سچ کہہ دوں یا انکار کر دوں, اپنے جو ہے وہ دنیائی مفادات کو سامنے رکھوں. فقتل کیف قدر, اللہ کہتے ہیں ہلاک ہو جائے, مارا جائے, کیسے غلط اندازہ لگا دیا اس نے, کیونکہ اس نے رسول اللہ پر جو ہے وہ تہمت لگا دی کہ یہ جو ہے وہ یہ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ جادو ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے وہ لے کر آئے. اس نے دنیائی مفادات, اللہ کہتے ہیں فقتل کیف قدر, یہ ہلاک ہو جائے, اس نے کیسا غلط فیصلہ کر لیا. ثم قتل کیف قدر, ارے یہ ہلاکت میں پڑ جائے, اس نے کیسا غلط اندازہ لگایا. ثم نظر, پہلے اس نے تھوڑی دیر توقف کیا, دیکھا. ثم عبس وبصر, جب رسول اللہ کے پاس آیا تو تیوری چڑھائی اس نے. ثم ادبر واستکبر, پھر مڑا, پیٹ پھیری اور اس نے تکبر کیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر, اپنی قوم کو جا کر کہنے لگا وہ تو ایک کھلا اور مؤثر جادو ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ان ھذا الا قول البشر, وہ تو رب العالمین کا کلام ہے ہی نہیں, وہ تو بشر کا کلام ہے. تو اس نے فیصلہ غلط کر دیا, یعنی مانتا تھا دل میں کہ یہ حق اور سچ ہے. تو اللہ کہتے ہیں فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر, یہ کم وقت مارا جائے, اس نے کیسا غلط فیصلہ کر دیا. سأرهقه صعودا, یہ جو پچھلی آیت تھی اب وہ اس کی سزا ہے. پھر ارشاد, اللہ نے ارشاد فرمایا سأصلیہ سقر, کہ میں اسے سقر کے اندر داخل کروں گا. سقر ایک جہنم کی وادی کا نام ہے. وما ادراک ما سقر, ایک تو اللہ کہتا ہے میں اس کو پہاڑ کے اوپر چڑھاؤں گا, جو جہنم کے اندر پہاڑ ہے, آگ کا پہاڑ ہے, اس کی یہ بھی سزا ہوگی. پھر ارشاد فرمائے سأصلیہ سقر, میں اسے سقر کے اندر داخل کروں گا. وما ادراک ما سقر, تمہیں کیا خبر کہ وہ سقر کیا ہے. لا تبقی ولا تذر, وہ سقر وہ آگ ہے جو نہ باقی رکھے گی اور نہ چھوڑے گی. لا يموت فيها ولا يحيى, اللہ کہتے ہیں جہنم کے اندر نہ انسان کو موت آئے گی نہ وہ زندہ رہے گا. عجیب بات ہے, موت بھی نہیں آئے گی, زندہ بھی نہیں رہے گا. کیا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ لا يموت فيها, موت نہیں آئے گی اس کو, ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا. ولا يحيى, اور جو ہے وہ اس کو زندگی بھی نہیں ملے گی. مطلب ایسی سخت ترین گھاٹیوں کے اندر ہوگا کہ اسے اللہ زندگی کہہ ہی نہیں رہی. ایک انسان مشکل میں ہو, تکلیف میں ہو, آگ کے اندر جھلس رہا ہو, وہ کوئی زندگی ہے؟ اللہ کہتے ہیں وہ زندگی بھی نہیں ہے. ولا يموت, اور اسے موت بھی نہیں آئے گی, یعنی ایسی زندگی اس کو دی جائے گی جو نہ زندگی کہنے کے قابل ہے نہ اسے موت آئے گی. یہاں بھی یہی ارشاد فرمایا لا تبقی ولا تذر, وہ آگ نہ اسے باقی چھوڑے, نہ آگ اسے باقی رکھے گی نہ چھوڑے گی. لواحۃ للبشر, جو ہے وہ بشر کی کھال کو جھلس کر رکھ دے گی. علیہا 19, اور اس سقر کے اوپر جو داروغہ ہیں, اللہ کہتے ہیں وہ 19 داروغہ ہم نے مقرر کر رکھے. 19 داروغہ اس جہنم, اس سقر کے اوپر موجود ہے جو نگہبان ہے. تو جب یہ آیتیں اتری تو ابو جہل اپنی قوم کو کہنے لگا ارے لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے, تم اتنے ہٹے کٹے طاقتور ہو, تم صرف قیامت کے دن 19 کو نہیں سنبھال سکو گے. عقلوں کے اوپر ایسا پردہ پڑا ہوا ہے, بجائے اس سے عبرت لے اپنے لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ صرف 19 ہی تو ہیں. دیکھو محمد الرسول اللہ کا جو رب ہے, اس کے بعد جو جہنم کی اس کے اوپر صرف 19 داروغہ ہیں, تم میں سے ایک ایک دو کو نہیں سنبھال سکتا. تو ان میں سے ایک کہنے لگا 17 کو تو میں اکیلا سنبھال لوں گا, باقی 2 سے تم نمٹ لینا. دوسرا کہنے لگا 10 کو میں اکیلا سنبھال لوں گا, باقی 9 سے تم نمٹ لیں. یہ مذاق اڑانے لگے اللہ کے کلام کا. تو اللہ نے کیا کہا علیہا 19, جو 19 ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ, وہ تمہاری طرح چلتے پھرتے انسان نہیں ہیں, وہ تم فرشتے ہیں. الا ملائکہ, وہ تو اللہ کی بنائی ہوئی ایسی طاقتور مخلوق ہے کہ تم اسے عام انسان سمجھ رہے ہو, وہ اللہ کے فرشتے ہیں. وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ, وہ جو آگ کے داروغہ ہیں وہ تو فرشتے ہیں. وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا, اللہ نے یہ تعداد اس لیے بتائی ہے 19, یہ کہ یہ صرف کافروں کے لیے آزمائش کے طور پر کہ یہ کیا کہتے ہیں. لیستیقن الذین اوتوا الکتاب ویزداد الذین آمنوا, اور یہ 19 کی تعداد اس لیے بھی بتائی ہے تاکہ اس پر اہل کتاب اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ مضبوط ہو جائے. اب ایمان والوں نے جب سنا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا.
اہل کتاب جو اس وقت یہود و نصارہ تھے ان کا ذکر اس لیے ہوا کہ تورات کے اندر بھی جو فرشتوں کا صقر کے اوپر ذکر تھا وہ بھی 19 ہی تھا، تو اللہ نے اس کی مشابہت کے طور پر وہاں بھی 19 تھا، قرآن میں بھی 19. اللہ نے کہا اہل کتاب کا اور ایمان والوں کا ایمان اور مضبوط ہوا. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والے اور اہل کتاب اس سے شک میں نہیں پڑتے. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، مگر جن لوگوں کے دلوں کے اندر مرض ہے، والکافرون اور کافر ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، وہ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ اللہ یہ کیسی مثالیں بیان کر رہا ہے، کبھی 19 کا ذکر کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ مکھی اور مچھر کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ یہ مثالیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ کذالک یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، انہیں بتلا دیجئے کہ اللہ اس کے ذریعے سے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر لیتا ہے. کہ ایمان والے جب یہ سنتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا، ہم اس پر ایمان لائے، اللہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے. اور کفار جب سنتے ہیں تو اس کے اندر وہ باتیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کہتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تمہیں اللہ کی لشکروں کے تعداد کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کتنے ہیں. تم 19 کے پیچھے باتیں کر رہے ہو. اللہ کہتے ہیں میرے لشکر اتنے وسیع ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ جس طرح ہمارا یہ بیت اللہ ہے، کعبہ ہے، اسی طرح فرشتوں کا بھی کعبہ ہے، جسے بیت المعمور کہتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، اور ایک فرشتہ جب ایک دفعہ طواف کر لے تو قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اتنی تعداد کے اندر اللہ نے مخلوق بنائی. وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ کے لشکروں کا علم کسی کو نہیں ہے. وما هي الا ذکرى للبشر، اور یہ تو بشر کے لیے صرف نصیحت ہے یہ قرآن، کہ جب سنتا ہے اس سے نصیحت پکڑتا ہے. کلا والقمر، ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی، واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے. والصبح اذا اسفر، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. انہا لإحدى الکبر، یہ بہت بڑی آفت ہے قیامت، یہ قیامت بہت بڑی آفت ہے. نذیرا للبشر، بشر کو ڈرانے کے لیے ہے. لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، اللہ کہتے ہیں تم میں سے جو چاہے آگے جانا چاہے اپنی تیاری پکڑ لے، پیچھے رہنا چاہے اس کی مرضی ہے. تم میں سے جو آگے جانا چاہتا ہے وہ بھی اس کی مرضی ہے، پیچھے رہنا چاہتا ہے وہ بھی اس کی مرضی ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ، بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی پڑا ہوا ہے. دنیا کے اندر ہر انسان اپنے اعمال کے عوض گروی رکھا ہوا ہے. جیسے اس کے اعمال ہوں گے روز قیامت اس کے ساتھ ویسا حشر ہوگا، جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسا اس کے ساتھ فیصلہ ہوگا. الا اصحاب الیمین، مگر دائیں ہاتھ والے. اللہ ہمیں دائیں ہاتھ والوں میں پیدا فرمائے. یہ دائیں ہاتھ والے بڑے کامیاب لوگ ہیں. سورۃ جو ہے وہ واقعہ کے اندر ہم نے پڑھا تھا دائیں ہاتھ. دائیں ہاتھ والے اہل جنت ہیں. اللہ ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے گا. فرمایا الا اصحاب الیمین، ہر آدمی اپنے اعمال کے عوض گروی پڑا ہوا ہے مگر دائیں ہاتھ والے، کہ وہ نجات دہندہ لوگ ہیں. فی جنات، ہو قیامت کے دن جنت کے باغوں میں ہوں گے. یتساءلون، سوالات کریں گے. کس سے کریں گے؟ یتساءلون کہتے ہیں وہ پوچھیں گے. کن سے پوچھیں گے؟ عن المجرمین، مجرم سے. جو کافر، جو لوگ جہنم کے اندر ہوں گے، یہ جنت والے جہنم والوں سے بات چیت کریں گے. یتساءلون عن المجرمین، اہل جنت مجرم سے پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہو؟ اہل جنت جہنم سے سوال کریں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے اندر کیوں پڑے ہوئے ہو؟ وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ کافر تو نہیں ہے، یہ جو جواب دے رہی ہے تو مسلمان ہی ہوں گے. کافر تو نماز کا ذکر ہی نہیں ہے اس کی. وہ جب ایمان نہیں لایا تو نماز کہاں سے پڑھے گا؟ تو جب یہ مسلمان اہل جنت دوسروں سے پوچھیں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، ارے بھائی تم جہنم کے اندر کیوں
ہو, تم تو ہماری طرح چلتے پھرتے لوگ تھے, اللہ کی ذات پر ایمان لائے تھے, ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, محمد رسول اللہ کو اپنا آخری نبی سمجھتے تھے, تم بھی مسلمان تھے, ہم بھی مسلمان تھے, دنیا کے اندر تم بھی اسلام کا دعویٰ کرتے تھے, ہم بھی اسلام کا دعویٰ کرتے تھے, ہم تو جنت کے اندر چلے گئے, تم جہنم میں کیوں ہو؟ وہ آگے سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھتے تھے. جب ہمارے پاس کوئی آتا تھا کہتا تھا نماز پڑھ لو, ہم کہتے تھے کل سے پڑھیں گے. کوئی آ کر کہتا تھا نماز پڑھ لو, ہم کہتے تھے کپڑے خراب ہے, بدل کے آتا ہوں, تم چلو. تو اللہ کہتے ہیں وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ, نبی جی آپ ہر وقت کپڑوں کو پاک رکھیے. تو پکڑوں کے ناپاک رہنے کا بہانہ ہی نہیں ہے, کپڑے ناپاک ہیں, نماز کل سے پڑھیں گے. جاؤ قبرستان جا کر دیکھ لو, ایسے کئی قبروں کے اندر نوجوان پڑے ہوئے ہیں جو یہ نیت کر کے لیٹے تھے کہ ہم کل سے نماز شروع کریں گے, کل نے اسے موقع نہیں دیا. تو نماز جہنم میں نماز نہ پڑھنا جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے, اور واضح طور پر وہ جہنمی قرار کر رہے ہوں گے قالوا لم نک من المصلین, ہم لوگ دنیا کے اندر نمازی نہ تھے, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اللہ ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے. اور دوسری بات وہ کہیں گے ما سلککم فی سقر, جہنم میں کیوں ہو؟ قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین, ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. بھوکوں کو جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے تو ہم نے ان کا کبھی خیال نہیں رکھا, خود پیٹ بھر کے کھا لیا, رات کو جو ہے وہ کنڈی لگا کر سو گئے. کبھی یہ ذہن میں نہیں آیا میرا ساتھ جو پڑوسی ہے اس کے بچے بھوکے ہیں, اس نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں کھایا, جتنے فقیر ہیں, غربا ہیں, مسکین ہے, یا میرے پاس کوئی ضرورت مند آیا ہے, اسے جو ہے اس کو ضرورت ہے, بھوک ہے, پیاس ہے, ہم اس چیز کا خیال نہیں رکھتے. ارشاد فرمائے ولم نکن نطعم المسکین, کہ ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے. دنیا کے اندر دوسرا قصور ہمارا یہ تھا. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ مل جایا کرتے تھے اور بحث کیا کرتے تھے. یعنی وہ کفار جب بحث کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, یا اور مسلمان لوگ جو دین کے خلاف بحث کرتے ہیں, مطلب خواہ مخواہ دین کی بات کو پکڑ لینا اور اس کو بحث کا ذریعہ بنا لینا, یا حق بات سے جو ہے وہ انکار کرنا, ایسے لوگوں کے ساتھ ہم شامل ہوا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم روز جزا کے دن کا یعنی قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے. انکار 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ انکار تھا جو کافر صراحتاً منہ سے کیا کرتے تھے, ایک ہمارا انکار ہے جو مسلمان کرتا ہے. مسلمان کو معلوم نہیں ہے کہ میرے مرنا ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے, اور اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے. یہ اگر آخرت کے لیے تیاری نہیں کر رہا تو یہ عملی طور پر قیامت کا انکار کر رہا ہے. تو یہ 4 ہمارے بڑے بڑے گناہ تھے. ہم نماز نہیں پڑھتے تھے, مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, خواہ مخواہ بحث کیا کرتے تھے. دیکھو کتنا مقدس مہینہ ہے رمضان کا, اس کے اندر ہم اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. صبح سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں, فلاں ایسا, وہ کہتے ہیں فلاں ایسا, فلاں ایسا, وہ کہتے ہیں شام ہو جاتی ہے, رات ہو جاتی ہے, دن رات قیمتی لمحات ہیں, ہم اسے برباد کر رہے ہیں. پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو یا نہ ہو, آج اللہ نے موقع دیا ہوا ہے. ان بحث مباحثوں کو چھوڑیے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, یہ 4 برائیاں ہمارے اندر موجود تھے. ہم دنیا کے مشغلے میں مشغل تھے, حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. فرمایا یہی صورتحال ہے. رات کو سوتا ہے بغیر نماز کے سوئے گا, اسے ڈر بھی محسوس نہیں ہوتا, یہ آنکھ میری صبح میری قبر میں بھی کھل سکتی. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو رات کو آنکھ بند کر کے سوتے ہیں, ان کی آنکھ صبح قبر کے اندر کھلتی ہے. وہی ساتھ فرمایا لم نکو من المصلین, ہمارے اندر یہ برائی تھی, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. حتی اتانا الیقین, پھر کیا ہوا, اچانک موت آ گئی. اچانک موت آ گئی, گھر سے نکلا صحت مند تندرست, باہر ایکسیڈنٹ ہوا, موت, قصہ ختم. موت صرف بیمار کو نہیں آتی, کمزور کو نہیں آتی, اور جو ہے اسی طرح غریب کو نہیں آتی, صحت مند کو بھی آتی ہے, تندرست کو بھی آتی ہے, نوجوان کو بھی آتی ہے. فرمایا حتی اتانا الیقین, اچانک ہمیں موت آ گئی. پھر کیا ہوا, فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین, یہ بہت بڑی آیت اللہ نے بیان کی ہے. اللہ کہتے ہیں روز قیامت شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان 4 لوگوں کے حق میں کوئی فائدہ نہیں دے گی. قیامت کے دن انبیاء شفاعت کریں گے, قیامت کے دن نیک لوگ بھی شفاعت کریں گے, قیامت کے دن حافظ قرآن بھی شفاعت کرے گا, قیامت کے دن عالم دین بھی شفاعت کرے گا.
قیامت کے دن جو صلحاء اولیاء شفاعت کریں گے. ارشاد فرمائے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے، جو بحث مباحثوں والوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، جو روزے جزا کا انکار کرتے ہیں، ان کے حق میں قیامت کے دن کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. ہم جو ہے وہ بسا اوقات شفاعت کی اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، ہم بڑی امید کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا لم نکن من المصلین فما تنفعهم شفاعت الشافعین. یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے حق میں شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو جب شفاعت قبول نہیں کی جائے گی تو دنیا کے اندر نیک لوگوں کی دعاؤں کا کہاں ان کو حصہ مل سکتا ہے؟ ایک ہی بات ہے. یا ان کے حق میں انبیاء کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی تو دنیا کے اندر اگر نیک لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرما، اس کا مطلب ہے کہ وہ دعا کر رہا ہے، درخواست کر رہا ہے، وہ نمازی کے حق میں قبول نہیں ہوتی. فما لهم عن التذکرۃ معرضین. اللہ کہتے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ اعراض کرتے پھرتے ہیں اس نصیحت سے. کأنہم حمر مستنفرہ. اللہ کہتے ہیں گویا یہ گدھے ہیں بتکے ہوئے جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. اللہ ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کأنہم حمر، وہ گدھے ہیں. کون سے؟ مستنفرہ، بتکے ہوئے گدھے ہیں. فرت من قسورہ، جس طرح شیر سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، ایک شیر آتا ہے سب کے سب پورا کے پورا ریوڑ ہوتا ہے، بھاگ جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں قرآن کی آیت ان کے سامنے بیان کرو، نصیحت بیان کرو، یہ ایسے بھاگتے ہیں وہاں سے جیسے گدھا بھاگتا ہو. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھلے صحیفے اتریں اور ہمیں بتایا جائے کہ محمد الرسول اللہ حق ہے. ایک ایک کے پاس قرآن کا صحیفہ آئے جس طرح ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر آتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوگا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ قرآن نصیحت ہے، اس سے عبرت حاصل کرو. بل لا يخافون الآخرہ. بات یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت کا خوف ہی نہیں رکھتے. اصل جڑ ہمارے اندر یہ ہے، برائی کی جڑ یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر آخرت کا خوف نہیں ہے. کلا انہ تذکرہ. اللہ کہتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہوگا. انہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ، جو چاہے اس سے نصیحت پکڑ لے. وما یذکرون الا ان یشاء اللہ وہ اہل التقوی و اہل المغفرہ. اور اس قرآن سے نصیحت نہیں پکڑ سکتے مگر جس کے لیے اللہ چاہے. وہ اہل التقوی، وہ تقوی کا اہل ہے. وہ اہل المغفرہ، اور مغفرت کا بادشاہ ہے. مغفرت بھی اسی کی ہے، تقوی بھی سب کے سب اسی کے لیے ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی